کون کون سی فیسلٹیز اویلیبل ہیں ایئرپورٹ پہ؟ اٹس اے بگ کویسچن. ایئرپورٹ پہ آپ کو اسسٹنس ہر طرح کا ملے گا, جیسا میں نے بھی آپ کو بتایا. اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی, اٹس ناٹ کہ آپ ایئرپورٹ پر آئیں تو اور کسی ڈیسک پر جائیں تو ہی آپ اسسٹنس اپنا بک کر سکتے ہیں. بہت سے ہیلپ پوائنٹس بھی ہیں ٹرین اسٹیشن پر. ٹرین اسٹیشن کا جو وہ بنا ہوا ہے ریڈیس انفارمیشن ڈیسک جو ہوتا ہے ٹرین اسٹیشن کا, ٹرین اسٹیشن جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں پہ والز دیواروں کے ساتھ ساتھ ہیلپ پوائنٹس بنے ہوئے ہیں اور ان پہ نمبر لکھے ہوئے ہیں. یعنی ٹرین اسٹیشن جو ایئرپورٹ کا ٹرین اسٹیشن ہے بالکل. وہاں پر آپ مثلاً اگر آپ اکیلے ہیں یا جو ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آپ نے اس کے بعد کہاں سے, آپ کسی دوسرے شہر سے آ رہے ہیں, بس اب آپ آ گئے ہیں مانچسٹر ایئرپورٹ ٹرین اسٹیشن پہ, اب آپ کو نہیں پتہ ہے, تو آپ کسی بھی ہیلپ پوائنٹ کو جو ہے وہ وہاں سے کال کر سکتے ہیں. بٹن دبائیں اور آپ اسسٹنٹ ٹیم کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں اور آپ بتائیں کہ آپ کس جگہ پہ ہیں. آپ کو وہیں سے اب جو آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا, ظاہری سی بات ہے اسٹاف کے لیے. تو کیا لوکیشن جب کوئی کال کرے گا تو لوکیشن ان کو ایئرپورٹ اسٹاف کو پتہ چل جائے گا کہ کیا لوکیشن ہے؟ سبھی ہیلپ پوائنٹس پہ نمبرز لکھے ہوئے ہیں. بالکل آپ بتائیں جیسا کہ نارملی موٹر وے پہ ہوتا ہے نا کہ وہ پوائنٹس بنے ہوتے ہیں, کیونکہ جب بندہ موٹر وے پہ خدا نخواستہ لاسٹ ہو جائے یا گاڑی خراب ہو جائے کچھ ہو, تو وہ کئی ایسی جگہ پہ سچویشن آتی ہے کہ کہیں سائن بھی کوئی نہیں ہوتا تو بندہ بتا, لیکن وہ جو موٹر وے پہ سائڈ پہ کچھ پوائنٹس لکھے ہوتے ہیں وہاں سے آپ کو گائیڈ لائن ملتی ہے. بالکل وہی آپ کی لوکیشن جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. تو اسی طرح سے ان ہیلپ پوائنٹس پر بھی نمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں. آپ بتائیں گے کہ آپ کون سے نمبر سے بات کر رہے ہیں تو آپ کو جو ہے اسسٹنٹ پرسن جو ہے وہیں سے آ کے پک کریں گے. بالکل بہت اہم پوائنٹ انہوں نے یہ ریز کیا کہ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے. اب ہم لوگ جو فریکوینٹ ٹریولر خود بھی ہیں یا کسی نہ کسی انٹرنیشنل بندے سے ملاقات کی وجہ سے مطلب لوگ ہمیں وزٹ بھی کرتے رہتے ہیں, تو اس کے باوجود کبھی کبھی تھوڑی سی سٹریس ہو جاتی ہے کہ اب کہاں جانا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس کے لحاظ سے ایک بہت ہی اہم پوائنٹ آپ نے ریز کیا کہ جو ایئرپورٹ کے مختلف جگہیں ہیں جہاں پہ, کیونکہ کئی جگہیں تو ایسی ہوتی ہیں نا جہاں پہ آپ چیک ان کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ تو کافی زیادہ سٹاف موجود ہوتا ہے گائیڈ لائن کے لیے. اس سے پہلے لیکن اس سے پہلے جیسے بس اسٹیشن ہے, بس اسٹیشن, بالکل بہت اہم پوائنٹ ہے کہ بس اسٹیشن اور ٹرین اسٹیشن ہو گیا یا کار پارک ہو گیا, وہاں پہ کنفیوژن ہو جاتی ہے. وہاں پہ بھی بالکل ایسے ہی ہے. اب اس کے بعد ان سائڈ جو فیسلٹیز ہیں اس میں کرنسی ایکسچینج ہے, ڈیوٹی فری شاپس ہیں, آپ کا کیفیٹیریاز ہیں, 24/7 شاپس ہیں, کافی شاپس ہیں. آپ کو اس کے بعد اسپورٹس کا جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا. ٹرمینل 2 کے حوالے سے اگر بات کروں تو 44 بلین پاؤنڈ سے لے کر 46 بلین پاؤنڈ اپروکسیمیٹلی ابھی تک اس کی ٹرانسفارمیشن پہ اسپینڈ کیا جا چکا ہے. اور اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ جدید ترین سہولتیں جو ہیں وہ فراہم کی جائیں سفر کرنے والوں کو, سروس یوزرس کو. اور اٹس لائک اے منی سٹی. لاجسٹکس کے حوالے سے, اکانومی کے حوالے سے ایک اٹس لائک اے بگ سسٹم جو فالو کرتے ہوئے گورنمنٹ ٹرائی کرتی ہے کہ پیسنجرز جو ہیں ان کے لیے ٹریولنگ کو ایزیئر بنایا جائے. بالکل نہیں بالکل. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو یو کے ایئرپورٹس ہیں اور خاص طور پہ میں اوبیسلی لنڈن ہیتھرو تو بہت ہی بزی ہے, لیکن مانچسٹر ایئرپورٹ بھی بہت زیادہ ایکسپینڈ ہو چکا ہے. یہ مانچسٹر ایئرپورٹ 24/7 کام کرتا ہے, 24/7 اور میں خیال ہے 365 ڈیز. بالکل جو ہے باقی ایئرپورٹ شاید ان کے سرٹن ٹائم پہ کلوز ہو جاتے ہیں, اسٹاف ہوتا ہے بٹ دے ڈونٹ, وہاں پہ فلائٹس کا وہ نہیں رہتا ہے. مانچسٹر ایئرپورٹ جو ہے وی کیپ ریسیونگ دا ارائیولز تھرو آؤٹ دا نائٹ. ساری رات ارائیولس تو ساری رات ہی ہوتے ہیں. ڈپارچرس کا لاسٹ ڈپارٹنگ فلائٹ جو ہے اس کا ایک سیٹ ٹائم ہے. اس کے بعد مارننگ میں اپروکسیمیٹلی 2 or 3 o'clock جو ہے چیک ان کاؤنٹر اسٹارٹ اوپننگ. تو اس طرح سے ساری رات چلتا ہے. لنڈن ایئرپورٹ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے شاید تھوڑی دیر کے لیے, لیکن ہم لوگ نہیں ہوتے ہیں. بالکل. تو اچھا ایک اور چیز تھی کہ یہ جو ٹیکنالوجی بہت زیادہ آ رہی ہے اور ایک ٹیکنالوجی کے جہاں پہ بہت زیادہ بینیفٹس ہیں, مطلب ینگ جنریشن کے لیے تو میں اس کو کہوں گی کہ بہت بینیفیشل ہے, لیکن ہمارے جیسے اور یا ہم سے جو تھوڑے سے بڑے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ایک ڈیزاسٹر ہے. وہ بالکل دماغ بندے کا معاف ہو جاتا ہے نا فون کو دیکھ کے یا چیزوں کو دیکھ کے یا اسکرینس کو دیکھ کے, تو کافی کنفیوژن بھی ہوتا ہے. حالانکہ
ایک لحاظ سے وہی والی بات ہے کہ ہر چیز کے پرونز اینڈ کونز ہیں, ہر چیز کے کچھ فائدے ہیں کچھ نقصان ہیں. بالکل. تو اگر فائدے کی ٹائم دیکھا جائے تو بہت ساری اس میں پازیٹیو چیزیں ہیں کہ مطلب پہلے کافی دیر لگتی تھی چیک آؤٹ کرتے ہوئے یا چیک ان کرتے ہوئے, اب وہ بہت زیادہ فاسٹ ٹریک ہو گئی ہیں چیزیں. لیکن کیا یہ ٹیکنالوجی ایئرپورٹ پہ, جیسا کہ اے آئی کی ہم بات کریں, اب اے آئی تو ہر چیز میں آ رہا ہے, ہر چیز کو وہ کور کر رہا ہے. بالکل. تو کیا اے آئی کا کیا رول ہے اور آپ اس کو فیوچر میں کیسے دیکھتی ہیں؟ ہاں, اس میں ٹیکنالوجی یا بینگ ڈیجیٹل, آپ نے بھی جیسے کہا کہ اس کے فائدے بہت سے ہیں. ایپس کے تھرو آپ اپنی جو ہے ڈیجیٹل چیک ان کر سکتے ہیں, ایئرپورٹ میں آئے صرف اپنے بیگس ڈراپ کریں اینڈ دیٹس اٹ. اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے بہت سی چیزوں پر اس نے ہیومن جو ہے ریسورسز کو ریپلیس کر دیا ہے. لیکن اسٹل میری ناقص رائے, اس کو حتمی تو نہیں کہا جا سکتا ہے, بہت سے لوگ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں کہ ری بکنگ کا اگر پرابلم ہے, ری اسکیجولنگ کا پرابلم ہے, تو اے آئی اس میں شاید ہی آپ کی ہیلپ کر سکتا ہو. اور اس کے بعد اگر کوئی ایمرجنسی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے, اے آئی ڈزنٹ نو ہاؤ ٹو ہینڈل دیٹ. آپ کے روبوٹس یا آپ کی مشینز دے ڈونٹ نو دا ایکسٹریم اور دا ایکسٹینٹ آف دیٹ ڈیزاسٹر. تو سوچنے کا کام جو ہے وہ بہرحال انسانی دماغ کا ہی ہے. وہ آپ کو جو ہے سولوشنس دے سکتے ہیں کہ ایسے ایسے کیا جا سکتا ہے, کرنا کیسے ہے, کن سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے کرنا ہے, وہ نہیں بتا سکتے ہیں. اس کی بالکل ابھی جیسے مانچسٹر ایئرپورٹ میں بھی کلیننگ روبوٹس ہیں, آپ نے ٹیسکو وغیرہ میں یا بہت سے ریسٹورانٹس میں دیکھا ہوگا, سرونگ روبوٹس ہیں جنہوں نے ہیومن ریسورسز کو یا جابس کو ریپلیس کیا ہے. بٹ اسٹل اٹ ول ٹیک ٹائم. اگر ایسا ہے یا فیوچر اے آئی پہ ڈپینڈ اگر کرتا ہے تو اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم. اٹس ناٹ 100% دا سولوشن. ایک دم اتنی جلدی نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کیونکہ ہماری کمیونٹی کا ایک اپنا اسٹائل ہے, ہم جب کہ بھی پبلک میں جاتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ جی ہم پاکستانی آ رہے ہیں, مطلب ہمارا ایٹیچیوڈ جو ہوتا ہے نا, سب کا نہیں, ماشاءاللہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ لوگ بھی ہوتے ہیں, اور اس میں پڑھائی لکھائی کا بھی کوئی خاص عمل دخل نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی عجیب سی حرکتیں کرتے دیکھا, اور بڑے بڑے بیچارے جو نہیں بھی کسی وجہ سے پڑھ سکے وہ بھی بڑے ڈیسنٹ طریقے سے مطلب بیہیو کرتے ہیں. تو آپ کے پاس تو بڑے واقعات بھی ہوں گے اس معاملے میں. تو ہماری کمیونٹی کو کیا بیہیو کرنا چاہیے ایز اے مسلم, ایز اے پاکستانی, آپ کیا گائیڈ لائن دیں گے, یا کوئی ایسا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں گے آپ؟ We have experience every day. There are lots of stories behind this. میرا خیال ہے کہ پاکستانی ہے یا کوئی کسی بھی معاشرے سے آپ کا تعلق ہے, کسی بھی قومیت سے آپ کا تعلق ہے, وی آر دا فیس آف آر کمیونٹی, وی آر دا فیس آف آر کنٹری, وی آر دا فیس آف آر کلچر. تو جب آپ باہر جاتے ہیں, ہمارے ایکشنز, ہماری جو اپنی پریزنٹیشن ہے وہ اس چیز کا ریفلیکشن ہے کہ واٹ وی آر, ہو وی آر. بالکل. تو سب سے پہلے میں پھر سے کہوں گی کہ یہ صرف ایئرپورٹ کی بات نہیں ہے, آپ کہیں بھی جائیں, یو شوڈ بیہیو ایز اے رسپانسبل پرسن آف دا سوسائٹی. اور ایک معاشرے کا مفید رکن یا ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے آپ پہ جو بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے آپ اس کو پورا کریں. اٹ ڈزنٹ کاسٹ اینی تھنگ, اس پہ کچھ خرچ نہیں آئے گا. اس میں یہ کہ باہمی تعاون, آپ ایک دوسرے سے تعاون ضرور کریں. اگر آپ اکیلے ہیں, آپ مجلس میں ہیں, یا آپ ایک گروپ کے ساتھ ہیں, کسی بھی فیلڈ میں ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کریں, ایک دوسرے کی بات سمجھیں, ایک دوسرے کو عزت دیں. اور کسی بھی اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں یا آپ کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ دوسرے افراد کی مدد آپ کو چاہیے, تو اس میں کسی بھی ہیلپ کو آپ انفیریئر نہیں سمجھیں. اچھا, یہ اگر یہ شخص جو ہے یہ اگر سیکیورٹی میں مجھے چیک کر رہا ہے, تو آپ نے اس کو وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے, اور اس کی ڈیوٹی بہت سینسٹیو ہے. آپ اس کی جاب کو ایک انفیریئر جاب نہیں کہہ سکتے. اگر کوئی آپ کو ویل چیئر پر آپ کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک جو ہے وہ ڈراپ آف کر رہا ہے, تو اس کو صرف کرسی دھکیلنے والا نہیں سمجھیں. وہ اپنے حصے کی جاب کر رہے ہیں, اور اگر وہ نہیں کرے تو شاید آپ کے لیے سفر اتنا آسان نہیں رہے, یا آپ کے حصے کا کام اتنا آسان نہ رہے جتنا آپ سمجھتے ہیں. کسی بھی جگہ پہ ہیں, وہاں کی سیکیورٹی کا, وہاں کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا سب کی مشترکہ ذمہ داری بنتی ہے. اس کے بعد جو ہے
آپ کا اخلاق جو ہے, آپ کس طریقے سے دوسروں سے بات کرتے ہیں, آپ کن الفاظ کا استعمال کرتے ہیں, آپ کی ٹون جو ہے ڈومیننٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ سب چیزیں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ایک مختصر سے جرنی کو, ایک مختصر سے سفر کو بہت پلیزنٹ کر سکتی ہیں. اور میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتی ہوں کہ ایوری جرنی از ناٹ اے پلیزنٹ آلویز. بالکل, بعض اوقات آپ کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں, آپ کسی خوشی کے جگہ پر نہیں جا رہے ہوتے ہیں, آپ جو ہے کسی صدمے کی کیفیت سے دو چار ہیں. ایون ان دیٹ کیس آپ کسی بھی پریشر کے انڈر ہیں, لیکن آپ کو ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے جو بھی آپ کا کام بنتا ہے اس کو خوش اسلوبی سے انجام دیں. آپ کسی کے ساتھ وائلنس کریٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں, دوسرے لوگوں کو ایز اے اسٹاف ٹریٹ نہیں کریں. اسٹاف سے مطلب یہ کہ عملہ, کہ یہ تو صرف یہاں کا عملہ ہے, اچھا ان کو اس چیز کی تنخواہ ملتی ہے. بالکل, ہمیں جس چیز کی تنخواہ ملتی ہے اگر صرف وہی کام کیا جائے تو بہت سی چیزیں کمپلیکیٹڈ بھی ہو سکتی ہیں. اس میں ٹریننگ میں اور بہت سی چیزیں شامل ہوتی ہیں جن میں کرٹسی ہمیں سکھائی جاتی ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ انڈر پریشر ہم نے کام کرنا ہے. لوگ کرتے ہیں, لیکن ہمارے لوگ بہت سی چیزوں کو ریزن بنا کر, مثلاً بھی ہم لینگویج بیریئر ہے تو ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اب تو بہت سے لوگوں نے وہ گوگل ٹرانسلیٹر آل دا ٹائم آن کیا ہوتا ہے. آپ کسی کو ابیوز کریں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے اپنی زبان میں کسی کو کیا کہا ہے. آپ کسی کو باڈی شیم کریں تو بھی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کیا ہے. سو وی ہیو ٹو ریسٹرکٹ آور سیلوز فرام آل دیز تھنگس. دیز آر ویری مائنر بٹ ویری بیسک بٹ ویری امپورٹنٹ. میرا خیال میں یہ چیزیں اگر ہم میں نہیں ہوں گی تو ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں آگے کر سکتے ہیں.